آج ہم قرآن مجید میں بیان کی گئی ایک ایسی قوم کا ذکر کریں گے جو طاقت یا دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاقی گراوٹ اور بدکاری کی وجہ سے تباہ کر دی گئی۔ یہ ہے قوم لوط علیہ السلام، ایک ایسی قوم جس کا انجام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک کھلی تنبیہ ہے۔ قوم لوط علیہ السلام قدیم شہر سدوم اور امورہ میں آباد تھی۔ یہ علاقہ سرسبز، خوشحال اور نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے ان کو امن، رزق اور آسائش عطا کی، مگر ان نعمتوں کے بدلے انہوں نے شکر کے بجائے گناہ کو اپنا راستہ بنا لیا۔ قوم لوط علیہ السلام وہ پہلی قوم تھی جس نے علانیہ فحاشی اور ہم جنس پرستی کو اختیار کیا۔ یہ گناہ نہ صرف عام تھا بلکہ فخر کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ برائی سے روکے جانے پر شرمندہ ہونے کے بجائے مزید ضد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نرمی، حکمت اور صبر کے ساتھ فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اس بے حیائی کو چھوڑ دو، یہ ایسا گناہ ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ مگر قوم لوط علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا، کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ یہ غرور، یہ ضد اور یہ ہٹ دھرمی ان کی تباہی کی بنیاد بن گئی۔ اللہ کے حکم سے فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ قوم کے بدکار لوگ جب یہ خبر سن کر پہنچے تو ان کی نیت مزید ظاہر ہو گئی۔ حضرت لوط بے بس ہو گئے اور دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، رات کے وقت اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ صرف ایک عورت جو حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان تھی پیچھے رہ گئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب آسمان و زمین اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے۔ شدید چیخ، زلزلہ اور آسمان سے برسنے والے پتھر، پوری بستی الٹ دی گئی۔ وہ شہر جو کبھی گناہ کا مرکز تھا ایک لمحے میں نشان عبرت بن گیا۔ صبح تک وہ خوشحال بستیاں ویرانے میں بدل چکی تھیں۔ کوئی آواز نہیں، کوئی زندگی نہیں، صرف خاموشی اور بربادی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انجام آج بھی دیکھنے والوں کے لیے سبق ہے۔ قوم لوط کی کہانی صرف ماضی نہیں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب گناہ عام ہو جائے اور حق کا مذاق اڑایا جائے تو اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے۔ یہ وقت ہے اپنے اعمال پر غور کرنے کا اور اللہ کی طرف لوٹ آنے کا۔ اللہ ہمیں قوم لوط کے انجام سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ آمین۔